ایک دکان پہ کپڑے کی دکان پہ میں گیا, میں اپنی وہ چیز کو دیکھ رہا تھا. اسی دوران میرے نا پیچھے کوئی دو خواتین آپس میں بات کر رہی تھی. ایک اس کو کہہ رہی تھی لے لو یہاں سے اچھے ہیں یہ وہ کہتی ہے نہیں یہ کوئی. اور پھر ڈریس دیکھو ایسا ہونا چاہیے نا کہ اگر میں پارٹی میں جاؤں نا پہن کے تو لوگ مڑ کے دیکھیں. میری ساری جو تھی نا توجہ وہ اس ایک جملے پہ چلی گئی, مڑ کے دیکھیں کہ لوگ دیکھیں, یعنی کہ مرکز نگاہ جو ہے نا وہ میں بن جاؤں, ایسے ڈریس ہونا چاہیے. تو یہ چونکہ ہم رویوں کے اوپر ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک رویہ ہمارے ہاں بڑا آج کل نا کامن نہ لگا لیں, لیکن ہمیں جانا برانڈ پر ہی ہے, پھر اس کا شو آف بھی کرنا ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ جو رویہ ہے نا اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی کرنی چاہیے اس کا انالیسس کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں چونکہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم رویوں پر ہی بات کریں گے ہوگی ہے کہ یہ شاپس جو ہیں یہ برانڈیڈ ہیں, یہاں پہ برانڈیڈ چیزیں ہوں گی, اور یہ لوکل بازار ہے, یہاں پہ لوکل چیزیں ہوں گی. لوکل سے مراد مطلب آپ کے یہاں جو بنی ہے. اب یہاں پہ واقعی میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے جب بھی کوئی کام کریں وہ آپ کے اندر سے کیوں ضرور اٹھنا چاہیے کہ میں یہ کیوں کرنے لگا ہوں. بے شک آپ کریں لیکن پہلے اپنے آپ کو جسٹیفائڈ کریں, لیکن یوں نہیں کہ میں کرنے لگا ہوں تو میں ٹھیک کرنے لگا ہوں, ایسے جسٹیفائڈ نہیں کریں. اب یہ ظاہر ہے کہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یہ برانڈ والوں بڑے خوش لباس ہوا کرتے تھے. اب اس میں دو بات, ڈھیر لگا ہوگا چیزوں کا تو وہ پھر وہ بے نیازی آ جاتی ہے ان کے اندر, پیدا ہو گئی ہے کہ وہ واقعی وہ اس کا کوئی فل اسٹاپ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ رویہ ہے, ابھی کوئی حد ہی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو رویے کا فل اسٹاپ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. اب یہ تو اختراع نکالنا بہت اچھی بات ہے, نئی چیزیں جدت بہت اچھی بات ہے. میں تو بالکل بھی پسند بیکورڈ انسان نہیں ہوں, لیکن کس چیز کو کتنا اپنانا ہے یہی سب سے بڑا آرٹ ہے. تو دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل اس طرح کی چیزیں ٹرینڈ میں چل رہی ہیں, تو بھائی ٹرینڈ کو ٹرینڈنگ میں لانے والے بھی تو لوگ ہیں, ہم ہی ہیں نا. وہ لوگ اس چیز کو میں نے اس لیے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ زندگی میں اپنانے سے زیادہ چھوڑنے کی اہمیت ہے. انسان کے پاس یہ علم ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا چیز چھوڑنی ہے, مجھے کہاں خاموش رہنا ہے. اپنانے سے کہیں, جیسے اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ چیزیں کھاؤ یہ حلال ہے, یہ بتایا ہے کہ یہ نہیں کھانی, باقی سب حلال ہے. سمجھ گئے نا, پہلے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کھانی, یہ نہیں اپنانی. صرف کھانے کی چیزیں حرام نہیں ہوتی, اپنانے کی چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں. جس طرح غصے کو حرام کہا گیا ہے تو رویے بھی حرام ہے, صرف کھانا پینا حرام نہیں ہوتا, کچھ رویے بھی ایسے ہیں. اس لیے انسان کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا نہیں کرنا. اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کیا نہیں کرنا تو باقی جو بچے گا وہ کرنا ہی ہے. اب یہ ایک بات آ گئی. اب دوسرا اس کا اینگل یہ ہے جو آپ نے جملہ بولا کہ وہ جاؤں تو مجھے لوگ مڑ کے دیکھیں. اب اس سوال کے اندر ہی جواب ہے, بالکل یہی بات ہے. لوگ برانڈیڈ چیزیں, نئی چیزیں, مہنگی چیزیں, یہ سب کچھ اسی لیے اپناتے ہیں کہ دوسرا شخص متاثر ہو, میں انفرادیت میں, اور میری انفرادیت, میری انڈیویجویلٹی جو ہے وہ برقرار ہو, اور میں مرکز نگاہ ہوں. اب یہاں سے پھر ایک اگلا سوال ہے کہ آپ ایسا کیوں چاہتے؟ اصل چیز تو یہ ہے, یہ ہے ساری, ہاں یہ ساری اس تمہیدی گفتگو کا کہ میں ممیز ہو جاؤں. ہاں یہ مرکزی خیال ہے کہ لگتا ہے گرمی نے تھوڑا آپ کو افیکٹ کیا. یہ سوال آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ میں مرکزی نگاہ رہوں. تو پھر اگین یہاں پہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں. میں ہمیشہ کہتی ہوں, ہمیشہ ابھی بھی کہا, ہر رویے کے پہلے آپ پوچھئے کہ میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں, اس کے پیچھے کیا ہے. اگر آپ کے پاس سے جواب نہیں آ رہا تو آپ کسی اہل علم سے پوچھئے, لیکن بغیر جواب کے اندھا دھند تقلید نہ کریں, بھیڑ کا حصہ نہ بنیں. جہاں سب بھاگ رہے ہیں مت بھاگیں, اس بھاگ میں آپ کے حصے میں صرف دھول آئے گی, اور جو سب سے آگے کہہ رہی ہیں ان کو تو جدت پیدا کرنی چاہیے, لیکن جو ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو وہ نئی چیز پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ جس برانڈ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہ پھر اپنی قیمت. اب یہاں یہ سوال ہے, اس نے کہا کہ میں بھی ایسا برانڈ پہنوں کہ لوگ مڑ کے دیکھیں.
یہ نہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے متاثر ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ نے ایسا کیوں کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی کام اگر آپ نے برانڈ پہننا بھی ہے تو پھر آپ اس لیے پہنو کہ آپ کا دل کر رہا ہے یا آپ چاہتے ہیں. ویسے تو یہ بھی غلط رویہ ہے کہ اپنی خواہشات میں اندھا دھند بھاگتے چلے جانا, لیکن ایٹ لیسٹ یہ اس سے بیٹر ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ کہیں کہ دوسرے لوگ مجھ سے متاثر ہوں. میں اپنے لیے اپنی خوشی کے لیے اپنے لیے کریں, ٹھیک ہے. اب دوسروں کو متاثر کیوں کرنا ہے؟ کوئی کسی سے کبھی سوال نہیں پوچھتا. سب لوگ آج اس لیے استاد ہیں کیونکہ کوئی سیکھنا نہیں چاہتا. سیکھنا جب شاگرد تب ہوتے ہیں جب کوئی سیکھنا چاہے. جب کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہی وہ پرفیکشن کی طرف آتا ہے, تبھی اس کے سارے کیوں کے جواب ملتے ہیں. متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں متاثر کریں؟ اور اگر واقعی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر کوئی قابلیت پیدا کریں. علم, ٹھیک ہے. اب میں اگلی اس کو اختتام کی طرف لے کے جا رہی ہوں کہ جب لوگوں کے اندر, اب میں دیکھیں کسی کی تخصیص یا تذلیل نہیں کر رہی, لیکن جب انسان نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, اچھا, نیگلیجنس فیس کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر, تو یہ انسان کی فطرت ہے. سراہے جانا, پسند کرنا, پسندیدگی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان کے اندر اس کا ڈوپامن لیول ہائی ہوتا ہے, اور ڈوپامن لیول ہائی ہونے سے اس کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے کام کرنے کی, آگے بڑھنے کی. آپ دیکھیں کسی بچے کو آپ بچپن سے ہی لان تان کرتے رہیں تو وہ جو ہے اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی آ جاتی ہے. بلکہ یہ نیپال سائڈ پہ آدی واسی لوگ ہوتے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, کہ وہ درختوں کو کاٹتے نہیں ہیں. ان کے پاس جا کے وہ ان کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. تو درختوں کے اندر بھی, کیونکہ روح نباتاتی بھی ہے, وہ جاندار ہیں, اور روح نباتاتی, روح جماداتی اور روح انسانی, یہ 3 طرح کی ارواح ہوتی ہیں. تو وہ مرجھا جاتے ہیں. تو انسان کے اندر, ہاں وہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہر چیز اچھی ہے جب تک کہ وہ ڈکلائن کی طرف نہ جائے, یا جب تک وہ ایکسیس نہ کر جائے. بالکل صحیح. جب تک وہ ترتیب میں ہے وہ بہت اعتدال میں ہے وہ اچھی ہے. تو یہ چیز بھی بہت اچھی ہے. تو لیکن جن لوگوں کو نیگلیجنس فیس کرنی پڑتی ہے, یا ان کے اندر ایسا کچھ ان کو نہیں دیا جا رہا ہوتا, امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہوتی, ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے ہمیں دیکھیں. لیکن میں اگین یہ کہوں گی کہ دوسروں کو اپنے حق میں بہتر کرنے کی بجائے خود کو اپنے حق میں بہتر کریں. اچھا, آپ کی بات مکمل ہوگی؟ ہاں, بس اس کا آخری جملہ یہی تھا کہ بھئی جب آپ اگر ایسا چاہتے بھی ہیں تو اپنے کردار میں, اپنے عمل میں اہمیت لے کر آئیں. لیکن ویسے یہاں بات تو اس سے آگے کی بھی ہے. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ میم کے بعد, ہر بات کے بعد ایک بات تو اس سے آگے کی بھی ہوتی ہے, وہ یہی کہ اچھا عمل بھی جو ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے اختیار کیا جائے کہ لوگ اس کی ستائش کریں, تو یہ اپنے تئیں ایک خالی برتن والی بات ہے. اچھا, آپ نے بھی یہ بات کہا نا کہ وہ ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں نا. اب یہ بھی ایک رویہ بن چکا ہے نا ٹرینڈ. اب مثلا کسی بھی ویب سائٹ پہ یا کسی بھی اسی طرح کے ایپس پہ دیکھیں, ایک چیز وائرل ہو جائے گی جی, ٹرینڈ بنا دیے جی. اب وہ کہہ بھی رہے ہوں گے یہ چیز غلط ہے. میں کوئی پرٹیکولر ایگزامپل نہیں دیتا میں, لیکن ایک چیز غلط ہوگی, اس کو ہم مان بھی رہے ہوں گے, اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوں گے دل سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اب جب میں نے دیکھا, میرے ساتھ پھر 10 بندے نے, تو اس طرح کرتے کرتے ہزاروں کی بجائے لاکھوں, ایون ملینز میں ویوز جب جاتے ہیں تو وہ چیز ٹاپ ٹرینڈ پہ چلی جاتی ہے. پھر وہاں سے جی وائرل ہو گئی جی. اب کہہ بھی رہے ہیں یہ غلط ہے, اس کی باتیں غلط ہیں, اس کا عمل غلط ہے, لیکن ساتھ میں اس کو دیکھ بھی جا رہے ہیں, اس کو آگے پروموٹ بھی کیا. یہ بتانے کے لیے کہ فلاں شخص سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہے یا اس نے غلط بات کی, اور سوشل میڈیا پہ ہی دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر ریل بنا کے پروڈیوس کر رہے ہیں, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ ٹرینڈنگ میں چیز آ جاتی ہے. اور ہر ہو سکتا ہے وہ جو یہ کر رہا ہے وہ چاہتا ہی ہو کہ میں ٹرینڈ میں آؤں. یہی بات ہے جو میں نے کہا کہ اپنی ستائش کے لیے آپ وہ فارمولہ اختیار نہ کریں کہ جو غلط ہے. ستائش بھی پھر اس لیے کہ بھی میں وہ ایسے کام کروں کہ لوگ میری تعریف کریں, نہیں, اس لیے کریں کہ اچھا کام اس لیے کریں کہ وہ اچھا ہے, اسے کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ میں اچھا کام اس لیے کروں کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگوں کو متاثر کرنا. تو پھر انسان جتنا اس کی نیت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. بیسیکلی آپ جب ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں, انسان جو اچھا کام اس لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں,
تو پھر اس کا کام ہی اچھا رہ جاتا ہے, وہ خود اچھا نہیں ہوتا. اور کام اس طرح کا عمل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آج ہوتا ہے, کل لوگوں کو کوئی اور مل جاتا ہے جی. جو واقعتاً دراصل صحیح انسان ہوتا ہے, وہ پھر ہر لمحے, ہر وقت, ہر لہجہ وہ صحیح ہی ہوتا ہے, وہ اچھا ہی ہوتا ہے. وہ بیسیکلی لوگوں کی وہ ایک اچھا کام خوشی کر کے رہا لیے ہوتا بھی, ہے. اور اس لیے کہ میں اس لیے صحیح کام کروں کیونکہ میں ایک صحیح انسان بنوں, یا مجھے صحیح کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ صحیح کرنا چاہیے. صحیح کرنا چاہیے. اب یہ جس ٹرینڈنگ کی آپ نے بات کی, یہ ایک ایسا بھوت ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کو جیسے سمجھ لو اس نے کھا لیا ہے. مطلب یہاں بھی میں یہی کہوں گی, میں ہمیشہ یہ کمنٹ کرتی ہوں کہ غلط وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو سنتے ہیں اور دوسرے کو بتاتے ہیں کہ تم نہ سننا. مطلب اس کو نہیں سننا, پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر ریل بناتے ہیں اور دوسرے کو یہ ریل میں یہ بتاتے ہیں کہ اس کو نہیں دیکھنا. اور یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جس سے آپ منع کریں گے جس کام سے تو یعنی آپ نے ریل بنائی, پھر دوسرے نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ وہ یہ دیکھ کے کہے کہ یہ شخص غلط کر رہا ہے, اس کو نہیں دیکھنا. اور آپ ہر شخص جب یہ ریل بنائے گا, یہ کام کرے گا کہ یہ فلاں شخص غلط کر رہا ہے, تو پھر آپ اس کو پروموٹ تو کر ہی رہے گا. تو بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام ہو سکتا ہے وہ ویسے وہ وائرل نہ ہوتا, ویسے وہ ٹرینڈ میں نہ ہوتا. لیکن پاکستانی ایکٹریس نے تو اس نے جان بوجھ کے کہہ دیا جی میں تو ڈائریکٹر سے کہہ رہی تھی اتنے بولڈ سین نہ مجھ سے کروائیں, لیکن بس وہ اس کی ڈیمانڈ ہے. وہ اچھا وہ صرف کیا تھا, پبلسٹی تھی. جب وہ فلم ریلیز ہوئی پتہ چلا اس میں اس کو کوئی سین نہیں, اس میں سین صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں یار وہ مووی دیکھیں. تو اس نے اسٹنٹ یہ ڈال دیا کہ میں نے جو ڈائریکٹر سے بہت کہا کہ نہیں یہ بولڈ سین ہے, ہماری سوسائٹی پاکستانی جو ہے وہ نہیں کر سکی یہ اس کو ایکسیپٹ, یہ وہ. تو صرف پھر جب جیسی وہ فلم ریلیز ہوئی لوگوں نے ہلا مچ گئی جی پتہ نہیں جی کیا اس نے کر دیا. بس بات یہی ہے, اس میں ہم بات کو یہاں سمیٹ دے کہ چھوڑنا سیکھیں. اپنانے سے زیادہ چھوڑنے کی اہمیت ہے, اور صحیح کام آپ نے کرنا ہے تو اس صورت میں کیجیے کہ میں صحیح ہو جاؤں. کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو پہلے وہ خود اچھا ہوتا ہے, پھر وہ اچھا کرتا ہے. جب کوئی انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو دوسرا شخص کتنا واویلا مچاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا, تو اس ٹائم وہ اس کو چھوڑ دے اس سامنے والے کو, اس کی برائی اور اس کے غلط کے ساتھ, کیونکہ وہ غلط انسان بنا پھر اس نے دوسرے کے ساتھ غلط کیا. تو آپ اس کو اپنے حق میں اچھا نہ کریں, اس کو اس کی غلطی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں, کیونکہ اس کا رد عمل اسی کے پاس آئے گا. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے, یہ رد عمل چلتا ہے ایسا ہی ہے. لوگ مڑ کے دیکھیں, یہ رویہ جو ہے وہ تو میں نے اس کی پہلے وضاحت کر دی کہ بھئی آپ جب نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور پرومیننٹ ہونے کے لیے کوئی کام اچھا نہیں ہو سکتا. آپ اچھا کام اس لیے کریں کہ اس کو کرنا چاہیے, اور جو ویسے عموماً جو اچھا کام ہوتا ہے اس کو بہت دیر لگتی ہے ٹرینڈ میں لانے کے لیے. اچھا آپ نے نا وہ ایک بات کی نا کیوں, کہ سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی رویہ ہے, تو اس سے پہلے یہ کیوں کا سوال آپ اپنے آپ سے لازمی کریں. اس طرح کا ایک رویہ ہمارے پاس ونڈو شاپنگ کا بھی ہے. ونڈو شاپنگ کا مجھے ایکسپیرینس اس طرح ہے کہ میں بارہا اس طرح کا نا کسی دوست کے پاس شاپ میں بیٹھا ہوں گا, گرمی ہے, دوپہر کے 2 بج رہے ہیں, اب ہلکی ہلکی آلودگی میں وہ دکاندار لیٹا ہوا ہے یا اس طرح ریسٹ کر رہا ہے. مطلب کوئی آ جائیں گے گاہک وغیرہ, کسٹمرز آ گئے, آ کے جی یہ ذرا چیز دکھائیں, یہ کتنے کی ہے, ٹھیک ہے, وہ دکھائیں, یہ کوئی 15-20 منٹ میں, اچھا ٹھیک ہے میں ذرا بس چیک کرنے آئے تھے ہم لوگ, پھر آئیں گے دوبارہ. اب وہ ایک تو بیچارے کا ٹائم لیا, پھر چیزیں وہ اچھی خاصی شیلف میں لگی ہوئی تھیں, اس کو نیچے رکھا, لیا بھی کچھ نہیں, صرف کیا ہے جی ٹائم گزاری کے لیے. اس کو اب عرف عام میں کہتے ہیں ونڈو شاپنگ. جی چلو جی, اور یہ آج کل باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے, اور ذرا ونڈو شاپنگ کر لیں. ٹھیک ہے, ونڈو شاپنگ کے بہانے گئے بازار سے, وہ چیزیں دیکھیں, اکھاڑ پچھاڑ کر کے دکانوں سے, اور لینا بھی کچھ نہیں ہے, اور یہ نیت بھی باندھی ہوئی ہے کہ جی نیت لینا نہیں ہے, صرف جا کے جسٹ چیک کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ آج سے 15-20 برس پہلے کی بات ہے کہ جب شاپ کی کوئی کسٹمر کسی شاپ پہ جاتا تھا تو دکاندار فوراً کھڑا ہو جاتا تھا, یا اس کو بلاتے تھے آئیے بہن باجی اندر آئیے, یا ایسا رحمت بھی سمجھتے تھے, اور اس کو بلاتے تھے کہ آ جائیں آئیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ایسا نہیں ہے.
جب آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، مال میں جائیں تو دیگر بات ہے، وہاں بھی سیلس گرلز ہوتی ہیں، وہ تو خیر ویلکم کرتی ہیں. جی آپ جی. لوکل بازار میں آپ جائیں تو کوئی شاپ کیپر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہتے ہیں، کوئی آپ کو نوٹس نہیں کرتا. لفٹ نہیں اب وہ کرتا. مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا، یہ وہ رویے ہیں جو ونڈو شاپنگ آپ نے کہی، یہ اس کا رد عمل ہے کہ دکاندار کو نہیں پتا کہ آپ نے چیز لینی ہے یا نہیں لینی ہے. اور اس وجہ سے ورنہ دکاندار تو بہت بالکل تحمل والے اور بہت بردبار اور بار بار بلانا، یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں وہ چاہتا ہے دیکھ کہ لیں. میں بیٹھے ہی یہاں پہ کسٹمرز کے لیے، ظاہر ہے اس نے چیز اپنی فروخت فروخت کرنی کرنی ہے، وہ بیٹھے ہی اسی لیے. لیکن یہ وہ رویہ ہے. اور کچھ خواتین ایسا کرتی ہیں، چلے انہوں نے چیز لینی بھی ہو ونڈو شاپنگ کے علاوہ بھی، تو وہ پھر اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ اتنا بودر نہیں کرتی کہ ہم پہلے دیکھ لیں کہ بھئی کچھ ایک تھوڑا سا لائن اپ کر لیں چیز کو کہ بھئی میں نے یہ چیزیں لینی ہیں، اس کے اکارڈنگ وہاں دیکھیں، پھر قریب ترین جو کوئی چیز لگے تو آپ وہ چیز جو ہے وہ